بمغفرة وأجر كريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، یاسین حروف مقطعات میں سے ہیں اور ان کے معنی مفہوم صرف و صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور سورہ یاسین ہمارے معاشرے میں کافی پڑھی جاتی ہے اور علماؤں نے اس کے فضیلت میں اتنے زیادہ جو ہے فضائل بتائے ہیں کہ لوگوں نے پنسورے لیے اور قرآن کریم سے دور ہو گئے. بس وہ 5 یا 6 صورتوں کا پنسورہ پڑھتے ہیں اور حکمت سے لبریز قرآن کریم سے وہ دور ہو گئے ہیں. تو سورہ یاسین میں زیادہ تر زور توحید پر دیا گیا ہے. اس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی کے بارے میں اس میں حوالے ہیں. تو سورہ یاسین قرآن مجید کے درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے. جیسے قلب ہوتا ہے انسان کا دل، اس کے سینے کے درمیان سے ذرا سا ہٹ کر ہوتا ہے. اسی اعتبار سے سورہ یاسین کو قلب سے مشابہ دیا گیا، یعنی کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. مصحف میں بھی اس کا مقام قلب سے مشابہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم میں جو ہے درمیان سے ذرا ہٹ کر ہے اور اس کے جو ردھم ہے، اس کی جو توحید کے دلائل ہیں اور اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ اسی کی وجہ سے اس کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں کافی احادیث موجود ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں. تو قرآن کریم آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی موت کے بہت قریب ہوتا ہے تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور وہ اس کا جو ہے آسانی ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اور ہمارا یقین پکا ہو گیا کہ یہ بس کیا ہے، بس انسان جب فوت ہونے لگے تب اس کو پڑھ کے دم کر دینا چاہیے. تو دیکھیں سورہ یاسین میں جو باتیں بتائی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ زندوں کے لیے ہیں. ایک جو انسان موت کے قریب ہے اور وہ جا رہا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے پاس اگر ہم یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہے، اس کو تو اس کے کوئی فائدے نہیں پہنچنے والے. ہاں، اس سے شفا ضرور ملتی ہے، اس کی مصیبت ضرور آسان ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف ضرور دور ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم معجزہ ہے. اس کی ہر آیت بہت زیادہ اس میں شفا ہے. تو اللہ نے اسی لیے عربوں کو چیلنج دیا تھا کہ ہے تم میں کوئی طاقت، ہے تم میں کوئی قوت کہ تم اس کی جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ. اور قرآن کریم میں ایک جگہ اور آتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کی جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. اگر تم سب مل کر بھی بنانا چاہو تو تب بھی تم ہرگز بنا نہیں سکتے. تو قرآن کریم دراصل کیا ہے، سراسر شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے ہے. تو اس کو اسی لیے دم کرنے سے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے. اور اس میں بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو آج ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے ذریعے سے. تو اس کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور اہلاً و سہلاً مرحبا ہے، آپ سب کو خوش آمدید ہے. الحمدللہ آپ سب کو اس کورس میں آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. تو آیت دیکھتے ہیں سورہ یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق ہے آیت نمبر 1 to 11. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. سورہ یاسین کا نام اس کی ابتدائی حروف یاسین پر ہے. یاسین کے بارے میں کئی ایک آراء ہیں. آراء سے مراد جو بہت سارے مفسرین ہوتی ہیں ان کی رائے، تو اس کو آراء کہتے ہیں. بعض نے کہا کہ سورہ یاسین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی کہ سورہ یاسین قرآن کریم کے ایک ناموں میں سے ایک نام ہے. یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یا بعض نے اس کی آراء لیا ہے یا سے مراد ندا، یا اور سین سے مراد انسان، تو یعنی یاسین سے مراد اے انسان. لیکن اصل بات یہی ہے کہ حروف مقطعات جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ان کے معنی تو ہیں لیکن ہم انسانوں کو بتائے نہیں گئے ہیں، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں. ان کا معنی تو ہیں لیکن ہم سب کو اللہ نے بتائے نہیں ہیں. تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے حروف کے معنی کیا ہیں. قرآن کریم میں بہت جگہ پر حروف مقطعات آئے ہیں. مقطعات کیا ہوتا ہے؟
یعنی کہ الگ الگ پڑھے جانے والے الفاظ، جیسے الف لام میم، طٰہٰ، سورہ یاسین، قاف، الف لام میم صاد، اس طرح سے جو ہے بہت سارے حروف مقطعات ہیں جو صورتوں سے پہلے، جو پوری صورت کے سٹارٹنگ میں ہی آتے ہیں، جیسے صورت کا آغاز ہوتا ہے وہ اس طرح سے آتے ہیں۔ تو ان کا معنی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اور اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ان سارے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں، جگہ جگہ جو بھی یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی بھی نہیں معلوم، ان کی فضیلت بھی نہیں معلوم، لیکن طرح طرح سے آرائے لے کر کے انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو نقش بنایا اور اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں۔ تو یاسین، طٰہٰ اور سارے حروف مقطعات ایک پلیٹ میں، ایک فریم میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر وہ فریم دیواروں پہ لگا ہوا ہے، اور ادھر لگا ہے اور ادھر لگا ہے، اور دیکھیں جب کہ معنی بھی نہیں معلوم ہے کیا معنی ہیں۔ تو اسی طرح سے نہ تو یہ یاسین نام بھی رکھنا چاہیے کسی کا، کیونکہ معنی تو نہیں معلوم ہے، اس کی معنی تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں جب اللہ نے بتائے نہیں ہیں۔ معنی تو ہے لیکن اللہ نے بتائے نہیں، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ تو لوگ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن کریم پورا ہے کہ پورا کیا ہے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں پورے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اس کو اپنے زندگیوں میں لانا چاہیے۔ تو اور کسی بھی صورت کے آغاز میں ان حروف کا آنا اس بات کا اظہار ہے کہ قرآن انہی جیسے حروف پر مشتمل ہے، اور اس کا حروف مقطعات کا ایک مقصد اور بھی ہے لانے کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے عربوں کو چونکا رہے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، ہم جو ہے بہت ایکسپرٹ ہے عربی بولنے کے اور ہم ماہر ہیں۔ تو جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو بڑے بڑے عرب کے شاعروں نے شاعری چھوڑ دی، کیونکہ ایسی وہ اسی زبردست موتیوں میں پروئے ہوئے الفاظ وہ لا نہ سکے جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے۔ تبھی تو اس کو اللہ نے معجزہ کہا ہے کہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ اس کے جیسے کوئی بھی آج تک الفاظ لا نہیں سکے۔ جن کو بھی چیلنج دیا وہ سارے کے سارے لوگ چیلنج میں، اللہ کے دیے ہوئے چیلنج میں فیل ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کے جو حروف مقطعات لائے ہیں تو اس کی وجہ سے تاکہ یہ عرب لوگوں کو چونکایا جائے، ان حروف پر مشتمل کی جس کا مقابلہ کرنا عربوں کے بس میں نہیں تھا۔ یعنی کہ حروف مقطعات میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، یا الگ پڑھا جا رہا ہے، سین الگ پڑھا جا رہا ہے، اور جس پہ وہ گھمنڈ کرتے تھے ان حروف کو الگ الگ لا کے اللہ تعالیٰ ان کو چونکا رہے ہیں، ان کو چوکنا کر رہے ہیں، ان کو جو ہے سوچ میں ڈال رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو ذرا، جس نے اس ایسے قرآن کو نازل فرما کے عربوں کو عاجز کر دیا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے حکمت بھرے اور جو ہے ایسے زبردست قرآن کریم کو نازل فرما کے عربوں کو عاجز کر دیا۔ وہ سب پریشان ہو گئے تھے، وہ سوچتے تھے یہ قرآن کیسا قرآن ہے، ایسا یونیک الفاظ اور ایسی زبردست کلام، تو یہ قرآن کریم تو کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہونے پر دلیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے۔ تو یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی مفہوم صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم سب کو نہیں بتایا گیا، ہمیں تو بتایا گیا ہے جو قرآن کریم میں آگے جتنی بھی صورتیں ہیں اور آیتیں ہیں ان کے معنی بتائے گئے ہیں، تو جو بتائے گئے ہیں ہمیں ان کو لینا ہے، جو نہیں بتائے گئے ان کے پیچھے ہمیں نہیں لگنا ہے۔ آیت 2 دیکھیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی اور جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں واو قسم کے لیے آیا ہے، قسم تاکیدی کے لیے آتا ہے کہ بالکل پکی بات ہے، تاکید بات ہے، اور قسم اس چیز کی بھی کھائی جاتی ہے جو بہت عظیم ہو، قابل قدر ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ اور الحکیم قرآن کی صفات ہے، اور قرآن حکمتوں والا ہے، حکمتوں سے لبریز ہے، یعنی قرآن حکمت سے بھرپور ہے۔ کس چیز میں حکمت ہے؟ تو اس کے احکامات میں، اس کے معنی میں، اور اس کے مفہوم، اس میں قرآن میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امر اور نواہی نازل فرمائی ان سب میں کیا ہے؟ حکمت ہے، یعنی قرآن کی ایک ایک بات نپی تلی ہے۔
کوئی بھی بات فالتو نہیں ہے، کوئی بھی بات فضول نہیں ہے، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جس کو کوئی چیلنج کرے، کوئی بھی بات ایسی نہیں جس کو کوئی چیلنج کر سکے۔ اس کے احکامات میں حکمت ہے، یہ فطرت کے موافق ہے، یہ عقل کے موافق ہے، اور حکیم بھی اس لیے فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، تو قسم ہم کھا سکتے ہیں، سارے انسان قسم کھا سکتے ہیں صرف اللہ کی اور قرآن کریم کی، کیونکہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ باقی اگر انسان کی قسم کھاتے ہیں تو پھر کیا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہت مجبوری میں انسان اگر قسم کھاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کورٹ وغیرہ میں جب جاتا ہے انسان تو وہاں پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھلائی جاتی ہے، اور اس کو یہی نیت رکھنی چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو قرآن کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اور قسم بھی حلال چیزوں میں کھائے انسان، اور اگر کوئی نیکی کے کاموں میں انسان نے قسم کھا لی ہے تو قسم کو توڑ کر انسان باہر آ جائے اور قسم کا جو ہے کفارہ ادا کرے۔ تو قسم کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور 70 درجے کا، یا ان کو جو ہے 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح سے کفارہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں۔ تو قسموں سے باہر آ جائے، نیکی کے کاموں میں اگر انسان نے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم کھا لی تو اس سے وہ باہر آ جائے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم حکمت سے بھرا ہے، حکمت سے پر ہے۔ تو حکمت کے کئی معنی مفہوم ہیں۔ ایک تو الحکیم اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ اس کی صفات ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس میں ہر چیز اور احکامات اور جو ہے اللہ کی باتیں وہ سب کیا ہیں، زبردست ہے، ویلیوبل ہیں، کوئی بھی فضول چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو حکمت سے، حکیم سے مراد ہے، وہ محکم ہے۔ تو محکم کا کیا معنی ہے؟ تو محکم جس سے مضبوط بنایا گیا ہو، جیسے سورہ فصلت میں آتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات کو خوب مضبوط کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب محکم ہے، اس میں کوئی باہمی اختلافات نہیں ہے، اور یہ حکمت سے بھرپور ہے۔ اور حکیم بھی اس لیے کہا جاتا ہے اس قرآن کریم کو کیونکہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فیصلہ کرنے والا ہے، کس میں؟ اچھے اور برے میں، نیک اور بد میں، حق اور باطل میں، سب میں یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہ حاکم بھی کہتے ہیں، حکیم حاکم سے ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں قرآن کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ان کے بعد آپ نے آ کر اس محل کو مکمل کیا۔ اس کی مثال آپ نے ایسے دی جیسے ایک شخص نے بہت خوبصورت محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جب وہ محل تیار ہوا تو لوگ اس کے ارد گرد گھومنے لگے، کہنے لگے یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے، یہ تو بہت تعریف کرنے لگے اور کہتے جاتے تھے بڑی خوبصورت عمارت ہے، لیکن حیران ہوتے تھے کہ یہ ایک ایسی عمارت ہے کہ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو سارے رسول ایسے ہی ہیں، انہوں نے مل کر اللہ کے دین کی خدمت کی، جیسے ایک خوبصورت محل بنا دیا گیا ہو۔ اس کی تعمیل اور اس کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو گویا قرآن حکیم کو گواہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے، کفار مکہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، اور ان کے جو لائے ہوئے دین کو انہوں نے انکار کیا، یعنی کہ وہ توحید کا پیغام لائے تھے اس کو انہوں نے منع کر دیا۔
تو اہل مکہ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے تو کہ تم مان جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ سچے ہیں، واقعی میں سچے رسول ہیں۔ اگر تمہیں کچھ مشکل ہے تو ماننے میں تو قرآن کی دلیل کو تو دیکھو، کیا کوئی انسان ایسا قرآن، ایسا کلام لا سکتا ہے؟ اور یہ قرآن الحکیم ہے، تو گویا قرآن ایک دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کو رکھا جائے، کیونکہ اب لوگوں کی قسمت کا فیصلہ تو اسی پر منحصر ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ ہی کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن اپنے معنی میں، اپنے الفاظ میں، اپنے انداز بیاں میں، اپنے انداز کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلسل پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزہ دیا، اور وہ معجزہ دراصل قرآن ہے۔ دیکھیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے آپ کے پاس بھی ہے اور ہمارے پاس بھی، ہم سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں میں رکھ سکتے ہیں، اپنے ساتھ دنیا سے لے کے بھی جا سکتے ہیں حفظ کے ذریعے سے، ہے نا؟ تو الحمدللہ کتنا بہترین معجزہ ہے، تو تمام تعریف و شکر اللہ کے لیے ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، یعنی یہ جو نازل کیا گیا ہے، ایک آیت مس ہو گئی ہے، آیت نمبر 4 دیکھیں، علی صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ تو جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہ کیسا راستہ ہے؟ بالکل سیدھا جاتا ہے، اور یہ صراط مستقیم کا جو راستہ ہے سیدھا ہے، ایسی ہائی وے ہے کہ جس پر چل کر آپ باسہولت منزل تک جا سکتے ہیں۔ صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے مسلسل انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر سارے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا بھلا اس میں ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کو قبول کر لیں۔ لہٰذا کامیابی کی کنجی تو یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا جائے، آپ کی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5، تنزیل العزیز الرحیم، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ تنزیل میں کس طرح کا نازل کرنا ہوتا ہے؟ تو تنزیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تنزیل کے معنی کیا ہے؟ نازل کیا گیا۔ تو تنزیل یعنی کہ اس طرح سے نازل کیا کہ جیسے آہستہ آہستہ، تنزیل معنی کسی چیز کا نازل کیا جانا، وہ بھی آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، حسب ضرورت۔ یہ العزیز کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ رب کائنات نے نازل کیا ہے، 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اگر اللہ کے کلام کو کوئی نہیں مانے گا تو اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا۔ جو بھی اللہ کے کلام کو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آخرت میں اس کی جزا اور سزا ضرور دینے والا ہے۔ تو یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، تو اس کو جو ہے ضرور انسان کو چاہیے کہ وہ مان لے، اس پر اطاعت کرے، کیونکہ یہ نازل کیا گیا ہے کس کی طرف سے؟ العزیز الرحیم۔ العزیز یعنی کہ بہت غالب، بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، آیت 6 دیکھیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ،
تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ داداؤں کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی طرف بھیجے گئے تھے اور ان کی طرف بھیجا گیا تاکہ آپ ان کو خبردار کیجیے۔ اشارہ ہے اہل عرب کی طرف، ان جیسے تمام لوگوں کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام براہ راست خطاب بنو اسماعیل سے ہے، یعنی اہل عرب سے ہے، اور کتاب عربی میں نازل ہوئی تھی، لیکن کیا یہ صرف اسی قوم کے لیے تھا؟ براہ راست ان کے لیے نیابتاً پوری دنیا کے لیے ہے، یعنی کہ یہ قرآن کریم صرف عربوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ساری دنیا والوں کے لیے، قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین یا سامنے کے لوگوں کو بتاتے ہوئے بتا دیا ان کو، یعنی کہ جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور جو آخری ان کا حج تھا اور جمعے کا دن تھا، اور انہوں نے اس میں خطبہ دیا اور انہوں نے سب کے سب کو پیغام پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ بعد میں آنے والوں کو تم لوگ پہنچا دینا، اور پھر وہ ان کے بعد میں آنے والے ان کو پیغام پہنچا دیں۔ تو زبردست خطبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات پہنچا دی، بات بتا دی۔ اس کے بعد سامنے کے لوگوں پر ذمہ داری ڈال دی، یعنی کہ جتنے بھی لوگ اس خطبے میں تھے ان سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی کہ اب وہ اس کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ اس لیے آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,40,000 کے مجمع میں ایک زبردست نصیحت کی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے لے کر آگے پہنچاؤ، خواہ ایک آیت ہو، خواہ ایک آیت ہو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری ہے نا، ایک آیت کا بھی جس کے پاس علم ہو وہ آگے پہنچا دے۔ تو ایک آیت کی بھی جاننے والا ہے تو وہ آگے پہنچانے والا بن جائے۔ تبلیغ کا جو ہے کام کرنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کریں، لوگوں کو بات پہنچائیں، لوگوں کو باتوں سے ان کو علم پہنچائیں، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو بات پہنچائی جائے، لوگوں کو الرٹ کیا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے کہ آخرت کے لیے آپ خیر جو ہے تیاری کریے، اللہ سے ڈریے اور اللہ کے پیغامات کو پوری دنیا تک پہنچائے، کیونکہ لوگ جن کو یہ پیغام نہیں پہنچ رہا وہ فہم غافلون ہیں، وہ فہم غافلون ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ ایمان سے، ہدایت سے، عمل صالح سے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا کرنا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جن کے پاس کتاب نہیں ہوتی تو وہ غفلت میں ہوتے ہیں، بس جیسے نارمل سب لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بس وہ بھی زندگی اپنی گزار رہے ہوتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہو جاتی ہے ان کی۔ بس سویرا ہوا تو کیا بنے گا، شام ہوئی تو کیا پکے گا، تہوار آیا تو کیا پہنیں گے، نہ اللہ کی عبادت، نہ اللہ کی معرفت، نہ اللہ کی کتاب کی پہچان، نہ اس کے احکامات کی پہچان، بس اندھیروں میں جیے چلے جا رہے ہیں اور اندھیرے سے اندھیروں کی طرف اور چلے جا رہے ہیں نا۔ تو سب سے بڑی جو ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر جو ڈالی گئی ہے وہ تبلیغ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اب کوئی انبیاء نہیں آنے والے۔ جو انبیاء کا کام تھا، جو رسولوں کا کام تھا، وہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر ڈالی ہے کہ وہ تبلیغ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے والے بن جائیں، لوگوں کو بات پہنچانے والے بن جائیں۔ جو قرآن کریم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کو لے کے لوگوں کے پاس پہنچانے والے بن جائیں۔ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے آیت دیکھیں، آیت نمبر 7، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، البتہ تحقیق ان پر، میں ان سب پر
یہ بات ثابت ہو چکی، بات چسپاں کر دی گئی کہ سو وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ لقد حق القول، البتہ تحقیق ان پر بات کو چسپاں کر دیا۔ کیا بات تھی؟ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے، پس منظر یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور اللہ نے کہا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں جھک جاؤ، تو سب کے سب جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کو تکبر ہو گیا تھا خود پر، اپنے اوپر، اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ ہوں، یعنی کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو اس کی وجہ سے اس نے قسم کھائی کہ یا اللہ، جس طرح میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، قسم ہے تیری عزت و جلال کی کہ میں بھی قیامت تک کی آنے والے ہر شخص کو بہکاؤں گا، بس مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور فرمایا کہ جا، تو تجھ سے بھی میں جہنم کو بھروں گا، اور جو بھی تیری اتباع کرنے والے ہوں گے ان سب کے سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہ بات چسپاں ہو گئی، اور جتنے بھی اب لوگ شیطان کی پیروکار ہوں گے وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اور جتنے بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی بات نہیں مانی، اور تو دو راستے ہیں، ایک قرآن کا راستہ اور پھر ایک ابلیس کا راستہ۔ جب انسان قرآن کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو پھر باقی سارے راستے ابلیس کے راستے ہیں، تو پھر وہ اس راستے پہ چلا جاتا ہے جو ابلیس کا راستہ ہے۔ تو پھر جہاں پہ اس کا جو ہے لیڈر ہوگا وہیں پہ اس کے پیروکار ہوں گے۔ تو جس نے بھی اتباع کی تو وہ سارے کے سارے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں القول سے مراد یہ ہے کہ قول وہ ہے جو اللہ نے ابلیس کے جواب میں فرمایا۔ القول کیا ہے؟ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی ہی اکثریت جہنم کا حصہ بنے گی۔ تو آدم کی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ شیطان اس قدر مخلوق کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی انسان 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ 999، آپ سوچیں کہ ایک آدمی، ایک شخص 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا، باقی 999 جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور یہ بات جو ہے جو بھی اللہ نے فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے تو بھی جا، اور تیرے جو بھی پیروکار ہوں گے ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ تو دنیا کی آگ تو 69 درجے کم ہے، اور اللہ کی جہنم کی جو آگ ہے وہ 69 درجے زیادہ ہے حرارت پر۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں تھے، اور اس قافلے میں ایک عورت تھی، اس کا جو ہے بچہ کھو گیا تھا، اور وہ بار بار اپنے بچے کو تلاش رہی تھی۔ تو جب اس کا بچہ اس کو مل گیا تو اپنے بچے کو بار بار دیکھتی تھی اور بار بار بس اس کو بوسہ لیتی تھی، چومتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت تو اپنے بچے کو بہت ہی چاہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی جبکہ وہ تو اتنا زیادہ چاہتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بھی، یعنی ہم سب کا رب بھی اپنے بندوں کو اتنا ہی چاہتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے مسلسل ہدایت کا انتظام کیا۔ ہدایت کے لیے انبیاء آئے، کتابیں آئیں آسمانی، اور مسلسل لوگ اسی میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کو رہنمائی کراتے ہیں سیدھے راستے کی، لیکن اس کے باوجود بھی کافی لوگ جو ہوتے ہیں خسارے میں رہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی کتاب کو مانتے نہیں ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ عمل کا حصہ نہیں کرتے ہیں، اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب
والدین خوش ہوتے ہیں تو جب بچہ پاس ہو جاتا ہے اور بچہ کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو والدین کس قدر جو ہے اس کے لیے خوش ہوتے ہیں نا، مٹھائی بانٹتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں یا جو ہے ٹریٹ دے رہے ہیں یا کسی کو پارٹی دے رہے ہیں کہ خوشی میں چلو میرا بچہ پاس ہوا ہے یا کسی بیماری سے اچھا ہو گیا ہے یا کسی جو ہے پریشانی سے بچ گیا ہے، تو خوشی کا اظہار جو ہے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے کچھ اظہار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بھی۔ تو وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ مغرب سے مشرق تک کی جتنے بھی جو قبر میں پڑے ہوئے مردے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے اوپر سے عذاب کو 40 دن کے لیے ہٹا دیتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اس نوجوان کی توبہ پہ۔ تو یہ اللہ کے انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو گناہ کر کے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے پلٹ جانا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، عزیز ذل بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ یقیناً بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، کئی توق ڈال دیے ہیں، پس وہ تھوڑیوں تک ہیں سوائے ان کے سر اٹھائے دیے گئے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، جو ایمان نہیں لانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو اللہ نے ان کی گردنوں میں ایسے توق ڈال دیے ہیں جو ان کی تھوڑیوں تک ہیں اور وہ سر اٹھانے والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی گردنیں نہیں ہل سکتی، ان کی گردن نہ پیچھے ہو سکتی ہے نہ نیچے ہو سکتی ہے، بس سیدھی کی سیدھی ہے۔ تو اسقان کہتے ہیں ایسا جبڑا جدھر ہم لوگ کے جو دانت ہوتے ہیں انسان کے نیچے کے جبڑا، اس کو کہتے ہیں، جس کو تھوڑی بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا کسا ہے ان کو کہ ان کے توق ڈال دیے ان کے اوپر۔ توق جس سے ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، اور ان کے گردنوں میں ایک نہیں کئی توق پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر تکبر ہے، وہ اکڑ رکھتے ہیں، ان کے سر جھکاتے نہیں ہیں، سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں نا۔ اہل مکہ کیا تھا ان کا، وہ مان گئے تھے، وہ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور ان کو جو عربی ہے، ہم کو اور آپ کو عربی سمجھنے میں مشکل لگتی ہے، ترجمانی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ عربی کی لینگویج انہی کی ہی لینگویج تھی، ان کو سیدھے بات سمجھ میں آتی تھی۔ سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، ان کے دلوں میں اترنے کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کا خلم خلا انکار کیا ان لوگوں نے۔ کیوں انکار کیا انہوں نے؟ تکبر کی بنا پر۔ اگر وہ مان لیتے تو ان کی چودراہٹیں چلی جاتی، ان کی پوزیشن چلی جاتی، ان کا جو ہے رتبے چلے جاتے، ان کے عہدے چھن جاتے، اور وہ عاجز بندہ بن کر جینا نہیں چاہتے تھے، وہ معاشرے کے بڑے جو ہے سردار بن کر جینا چاہتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے بنا دی ہے، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہاں پہ سدن الفاظ جو آیا ہے، سدن کی میننگس ہوتی ہے ایک ایسی موٹی مضبوط دیوار جس میں کہیں بھی کوئی سوراخ نہ ہو، کہیں بھی کچھ بھی ہوا جانے کا بھی ایک ذرہ برابر بھی جھیری نہ ہو۔ تو جیسے بعض وقت دکھا ہے آپ لوگ نے کہ لوگ لفٹس میں پھنس جاتے ہیں، تو ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، اور سر پہ بھی کیا ہوتا ہے، سب کچھ بند ہوتا ہے، موٹی موٹی دیواریں ہوتی ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی ایسی دیوار اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے کہ یہ اب حق نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کے جو سرکشی کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو دو رکاوٹوں کا ذکر ہے۔ پہلی رکاوٹ اپنے آپ پر نظر نہیں جاتی ہے، جو ہم لوگ نے آیت نمبر 8 میں پڑھی کہ ان کے گلوں میں طوق ہے کہ وہ نیچے بھی نہیں دیکھ سکتے، نہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں۔ اور دوسری جو رکاوٹ ہے وہ آیت نمبر 9 میں کہ وہ اپنے آس پاس کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں نا، ان کے چاروں طرف موٹی سی دیوار ہے، سب طرف سے پیک ہے وہ، تو وہ اپنی نہ تو اپنے انفس یعنی کہ اپنے نفس میں بھی نہیں تدبر کر سکتے ہیں، اور نہ اپنے آس پاس کی چیزوں پہ تدبر کر سکتے ہیں۔ تو انسان کی ہدایت کے لیے دو سب سے بڑی اہم چیز ہے، ایک اس کے اندر، اس کے اپنے نفس میں ہی، اور دوسرا کائنات میں پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں اس پہ غور و فکر، یعنی کہ ایک کائنات میں ہے اور دوسرا اس کے نفس میں ہے۔ ان پر تدبر کر کے، ان دونوں چیزوں پر تدبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکتے ہیں۔ پیغمبروں کی ہدایت کے بعد کائنات پہ غور و فکر کر کے ہی انسان ہدایت کا ذریعے پر جا سکتا ہے، ہدایت پر آ سکتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا اور انہوں نے اپنے رب کو پا لیا۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر ہے 10، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان کے اوپر برابر ہے کہ ان پر آپ خواہ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو پیغام پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں آخرت کے بارے میں یا نہ ڈرائیں، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان پر جو ہے ڈر کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے، اس کی پیروی کی وجہ سے اس قدر اپنے آپ کو انہوں نے واٹر پروف بنا لیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کاپی ہوتی ہے، اس پہ واٹر پروف ہوتی ہے، اس پہ پانی کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے جو منکرین حق ہوتے ہیں، ان کے اوپر ایسے پردے اور ایسے پرتیں چڑھ جاتی ہیں کہ ان کے اوپر قرآن کا، ڈرانے کا، ڈراووں کا، رسول کی بات کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ وہ تو صرف اپنے خواہشات کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں بس۔ تو کچھ بھی آپ کر لیں وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 11 دیکھیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اس سے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیجیے۔ یعنی جو بھی انسان ایمان لایا اور وہ پیغام سے خبردار ہو گیا اور اس نے اتباع کی رسول کی، اور اس نے قرآن کریم کی نصیحت کی پیروی کی، اور پھر وہ ڈرا۔ وخشی الرحمن، خشیت کیا ہے؟ خشیت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی عظمت کی بنا پر ڈرنا، اور وہ ڈرنا جو علم پر مبنی ہو، یعنی جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن جان جاتے ہیں، اس کی آیات سے روبرو ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا ڈر اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے اور زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم آ چکتا ہے۔ تو وہ جو لوگ جنہوں نے خبردار ہو گئے، انہوں نے ذکر یعنی قرآن کی پیروی کی اور اپنے رحمان سے خوب ڈرنے والے ہوتے ہیں بغیر دیکھے، تو یہاں پہ ان کے لیے رب کائنات نے بشارت دی ہے کہ خوشخبری دے دو ان کو، کس چیز کی؟ مغفرت کی اور اجر کریم کی، یعنی کہ عزت والے اجر کی، عزت والا اجر ہوگا ان کے لیے، اور مغفرت ہوگی اور ان کے لیے بخشش ہوگی۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو بغیر دیکھے اپنے رسولوں کی اتباع کی اور ان کی پیروی کی،
اور اللہ سے ڈرتے رہے بغیر دیکھے اور سر تسلیم خم کرتے رہے، اپنے رسولوں کی اطاعت کرتے رہے، تو پھر ان سب کے لیے آخرت میں بڑا اجر ہے، بڑی جو ہے عزت والی روزی ہے، بڑا اجر ہے اور مغفرت ہے اور بخشش ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم سب کا آج کا لیسن پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم